Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی کتاب کافیۃ النحو ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ پھر مقدمے میں 5 فصلیں تھیں جو آپ نے مکمل پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم اسم میں، دوسری قسم فعل میں اور تیسری قسم حرف میں۔ تو ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم اسم، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں 2 باب اور 1 خاتمہ ہے۔ پہلا باب اسماء معربہ کے بیان میں، دوسرا باب اسماء مبنیہ کے بیان میں اور ایک خاتمہ۔ پھر ان میں پہلا باب اسماء معربہ کے بیان میں، اس میں بتایا تھا کہ ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور 1 خاتمے پر مشتمل ہے۔ مقدمہ بھی آپ نے پڑھ لیا، اور 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد مرفوعات میں، دوسرا مقصد منصوبات میں اور تیسرا مقصد مجرورات میں۔ تو آپ نے پہلا مقصد مرفوعات تک پڑھ لیا۔ اب یہاں سے دوسرا مقصد منصوبات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہا المقصد الثانی الاسماء المنصوبہ، دوسرا مقصد اسماء منصوبہ کے بیان میں۔ الاسماء المنصوبۃ 13، اسماء منصوبہ 13 ہیں، ان کو شمار کیا ہے، دیکھ لیں۔ المفعول بہ، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول فیہ، مفعول معہ، حال، تمیز، مستثنی، کانا اور اس کے اخوات کی خبر، قادا اور اس کے اخوات کی خبر، حروف مشبہ بلیسا کی خبر، انا اور اس کے اخوات کی اس کا اسم، لائے نفی جنس کا اسم۔ یہ کل 13 منصوبات ہوئے۔ وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْمَقْصَدُ عَلَى 9 فصول، یہ مقصد جو منصوبات میں ہے 9 فصلوں پر مشتمل ہے۔ الفصل الاول المفعول بہ، پہلی فصل مفعول بہ کے بیان میں۔ المفعول بہ ہوا اسم دل علی شیء وقع علیہ فعل الفاعل اثباتا او نفیا۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جو کسی چیز پر فاعل کے فعل کے واقع ہونے یا واقع نہ ہونے پر دلالت کرے۔ واقع ہونے یا فاعل کے فعل کے کسی چیز پر واقع ہونے یا واقع نہ ہونے پر دلالت کرے، اس اسم کو مفعول بہ کہا جاتا ہے۔ ولا تغیر لاجلہ صورت الفعل، اور اس مفعول بہ کی وجہ سے فعل کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، فعل کی صورت نہیں بدلتی۔ فالاول، تو پہلے کی مثال جیسے برأیت القلم، میں نے قلم کو تراشا، اور دوسرے کی مثال جیسے ما برأیت القلم، میں نے قلم کو نہیں تراشا۔ اس میں پہلی مثال ہے فاعل کے فعل کے قلم پر واقع ہونے کی، اور دوسری مثال ہے قلم پر فاعل کے فعل کے واقع نہ ہونے کی۔ تو مفعول بہ وہ اس میں منصوب ہوگا جو فاعل کے فعل کے کسی پر واقع ہونے یا واقع نہ ہونے کو بتائے۔ وقد يتعدد المفعول بہ فی الکلام، اور کبھی کبھی کلام میں مفعول بہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی کلام میں، ایک ہی جملے میں کبھی کبھی مفعول بہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، متعدد ہوتے ہیں۔
وقت یتعدد المفعول به فی الکلام، اور کبھی کبھی کلام میں مفعول به متعدد ہوتا ہے۔ ان کان الفعل متعدیا الی اکثر من مفعول به واحد، اگر کلام میں ان کان الفعل، اگر فعل ایک مفعول به سے زیادہ کی طرف متعدی ہو، یعنی فاعل کا فعل اگر ایک مفعول به سے زیادہ مفاعیل کی طرف متعدی ہو تو ایسی صورت میں ایک ہی کلام میں ایک سے زیادہ مفعول به ہو سکتے ہیں۔ جیسے آتیت الفقیر درہمن، میں نے فقیر کو ایک درہم دیا۔ اس مثال میں آتیت تو فعل فاعل ہے اور الفقیرہ درہمن میں الفقیرہ مفعول به اول اور درہمن مفعول به ثانی ہے، کیونکہ آتیت تو دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ اور جیسے ظننت الامر واقعا، میں نے بات کو واقع پایا، اس میں ظننت میں نے بات کو واقع گمان کیا، اس میں ظننت فعل فاعل اور الامر واقعا میں الامر مفعول به اول اور واقعا مفعول به ثانی ہے۔ اسی طرح عالم تو سعیدا الامر جلیا، میں نے سعید کو کام واضح بتایا۔ یہاں عالم تو فعل فاعل ہے جو تین مفعول کو چاہتا ہے، تین مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور سعیدا مفعول به اول، الامر مفعول به ثانی اور جلیا مفعول به ثالث ہے۔ وسیات الکلام علی الفعل المتعدی باقسامه واحکامه فی مباحث الفعل من هذا الکتاب، اور عنقریب فعل متعدی پر کلام اس کی تمام قسموں، اس کے تمام احکام کے ساتھ فعل کی بحث میں اسی کتاب میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ويتعلق بالمفعول به تسعة مباحث، اور مفعول به کے ساتھ 9 بحثیں متعلق ہیں۔ المبحث الاول اقسام المفعول به، پہلی بحث مفعول به کی اقسام میں۔ المفعول به قسمان، مفعول به کی 2 قسمیں ہیں، صریح و غیر صریح، صریح اور غیر صریح۔ اس میں مفعول به کی 2 قسمیں، صریح غیر صریح۔ پھر صریح کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر۔ اس میں ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل ہو یا منفصل۔ ہر ایک کی مثال سماعت کریں۔ وہ صریح و قسمان، مفعول به صریح کی 2 قسمیں ہیں، ظاہر، اس میں ظاہر ہو، جیسے فتح خالد الحیرۃ، خالد نے ہیرا شہر فتح کیا۔ وہ ضمیر متصل، اور ضمیر ہو، متصل ہو، جیسے اکرمتک و اکرمتہم، میں نے تمہاری تعظیم کی اور میں نے ان لوگوں کی تعظیم کی۔ اس مثال میں اکرمت فعل فاعل اور کا ضمیر متصل مفعول به ہے۔ اسی طرح اکرمتہم میں اکرمت فعل فاعل اور ہم ضمیر منفصل ہے، ضمیر متصل ہے۔ او منفصل، یا ضمیر منفصل ہو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان دونوں مثالوں میں ایاک مفعول به اور ضمیر ہے، اور ضمیروں میں بھی ضمیر متصل نہیں بلکہ ضمیر منفصل ہے۔ اور جیسے ایاہ ارید، میں یہی چاہتا ہوں، اس مثال میں ایاہ ضمیر منفصل مفعول به ہے۔ حاصل یہ کہ مفعول به صریح کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اس میں ظاہر ہوگا مفعول به یا اس میں ضمیر۔ پھر اس میں ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں، متصل ہو یا منفصل ہو۔ اس کے بعد مفعول به کی دوسری قسم غیر صریح، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مفعول به غیر صریح کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مصدر کی تعویل میں ہو، دوسری قسم یہ ہے کہ مفرد کی تعویل میں ہو، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جار مجرور ہو۔ مثالیں سماعت کریں۔ وغیر صریح 3 اقسام، اور غیر صریح کی 3 قسمیں ہیں۔ معول بمصدر بعد حرف مصدری، کسی حرف مصدری کے بعد مصدر کی تعویل میں ہو، جیسے علمت انک مجتہد، مجھے معلوم ہے کہ آپ محنتی ہیں۔
اس مثال میں علم تو فعل فاعل ہے اور ان کا مجتہد میں علم تو ان کا مجتہد اس مثال میں علم تو فعل فاعل ہے اور ان کا مجتہد یہ پورا جملہ مصدر کی تعویل میں ہے، اس لیے کہ انا جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو اسے مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی، علم تو اجتہاد کا وجملۃ مؤولۃ بے مفردن، یا دوسری قسم غیر صریح کی جملہ ہو جو مفرد کی تعویل میں ہو، جیسے ظننت کا تجتہدو، میں نے تمہیں محنتی گمان کیا۔ اس مثال میں ظننت تو فعل فاعل ہے اور کا ضمیر مفعول بہ اول ہے اور تجتہدو یہ مفعول بہ ثانی ہے، اور تجتہدو یہ پورا جملہ ہے لیکن مجتہدن کے تعویل میں ہے، یعنی اس میں فاعل کی تعویل میں ہے، مفرد کی تعویل میں ہے، اس لیے یہ مفعول بہ ثانی ہے۔ یہ مفعول بہ غیر صریح کی دوسری قسم ہوئی۔ مفعول بہ غیر صریح کی تیسری قسم یہ ہے کہ جار مجرور ہو، وجارن و مجرور، جار اور مجرور ہو، جیسے امسکتو بیدکا، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا۔ اس مثال میں امسکتو فعل فاعل ہے اور بے یدکا میں با حرف جار اور یدکا مجرور ہے، اور یہی جار مجرور محل نصب میں ہے، یعنی مفعول بہ ہے۔ وقد یسقط حرف الجر، کبھی کبھی حرف جر ساقط ہو جاتا ہے، فینتصب المجرور ہو تو مجرور منصوب ہوتا ہے، علی انہ مفعول بہ، اس بنیاد پر کہ مفعول بہ ہے۔ فینتصب المجرور ہو تو مجرور منصوب ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ مفعول بہ ہے۔ ویسمى المنصوب علی نزیل خافض، اس صورت میں مفعول بہ کو المنصوب علی نزیل خافض نام دیا جاتا ہے۔ فہو یرجع الی اصلہ من النصب، تو یہ اپنی اصل یعنی نصب کی طرف لوٹ جاتا ہے حرف جر کو حذف کر دینے کے بعد، یعنی جب بے ادے کا جار مجرور ہے تو حرف جر کو حذف کر دیں گے تو یہ اپنی اصل یعنی مفعول کی اصل یہ ہے کہ وہ منصوب ہو، تو اب یہ نصب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کا قول الشاعر، حذف ہونے کی صورت میں، جیسے کہ شاعر کا یہ قول، تمرون الدیار، تم گھروں سے گزرتے ہو، یہاں گھروں سے مراد ہے محبوبوں کے گھر، احباب کے گھر۔ تمرون الدیار، تم گھروں سے گزرتے ہو، ولم تعوجوا، اور ٹھہرتے نہیں، کلامکم علیہ، تم سے بات کرنا مجھ پر، اذن اس وقت حرام ہے۔ اس شعر کا مفہوم واضح ہے کہ احباب اور محبوبوں کے گھروں کے پاس سے گزر جاتے ہو تم اور ٹھہرتے نہیں ہو، تو اس وجہ سے تم لوگوں سے کلام کرنا میرے اوپر درست نہیں ہے، حرام ہے، یعنی یہ قسم کھائی ہے۔ تو یہاں محل استشہاد تمرون الدیارہ ہے، اس لیے کہ الدیارہ اصل میں بالدیار تھا، مرہ یمرو با حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو تمرون الدیارہ تمرون بالدیار تھا، با کو حذف کر دیا گیا اور الدیار کو منصوب بنا دیا گیا، یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا گیا، تو یہ مفعول بہ ہو گیا، اور یہ پورا جملہ تمرون الدیارہ یہ حال واقع ہے۔ آج کا سبق یہی